بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم تعلیم کی بنیادیں 831 کورس کا ہم آج چیپٹر نمبر 3 کریں گے۔ اس کے پوائنٹس کو ویو کرتے ہیں۔ تعلیم کی نفسیاتی بنیادیں، سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کا، انفرادی اختلافات تدریسی عمل کو متاثر کرتے ہیں، کیسے؟ انفرادی اختلافات اور تدریسی عمل یا آموزش۔ بچے میں انفرادی اختلافات اور تفاوت کے باعث تدریسی عمل متاثر ہوتا ہے۔ ان میں چند اہم اختلافات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا ہے جسمانی صحت میں اختلاف۔ سب بچوں کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی جسمانی لحاظ سے اچھا اور کوئی ویک، اور اسی لحاظ سے بھی اس کی کارکردگی بھی ہوتی ہے۔ ذہانت میں اختلاف۔ ذہانت میں اختلاف اسی کے باعث ہے کہ کچھ بچے ان کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوتا ہے اور کچھ آئی کیو لیول میں یا لیسن یاد کرنے میں ویک ہوتے ہیں۔ مخبوط العقل بچے، ایسے بچوں میں درجہ ذہانت 0 سے لے کر 19 تک کا ہوتا ہے اور وہ قطعی طور پر سیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ یہ بچے بہت ہی کم قوت مشاہدہ کے حامل ہوتے ہیں۔ فاتر العقل بچے، ایسے بچوں میں ذہانت کا درجہ 20 سے 49 تک 49 تک ہوتا ہے۔ ایسے بچے تھوڑا بہت تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ریاضی جیسے مشکل مضامین کو پڑھنے میں ان میں استعداد نہیں ہوتی۔ ضعیف العقل بچے، ان بچوں میں ذہانت کا درجہ 50 سے 69 تک ہوتا ہے۔ ان بچوں کو انفرادی اور مسلسل محنت سے سادہ اور آسان باتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ احمق بچے، ایسے بچوں کا آئی کیو مقیاس یا پھر ذہانت 70 سے 79 تک ہوتا ہے اور یہ پڑھنے کی تھوڑا بہت استعداد کے حامل ہوتے ہیں۔ انہیں پڑھانے کے لیے خصوصی توجہ درکار ہوتی ہے۔ کن ذہن بچے، ان بچوں کا آئی کیو مقیاس ذہانت 80 سے 90 تک ہوتا ہے اور انہیں کن ذہن اس لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کی انفرادی توجہ کے طالب ہوتے ہیں۔ ان میں تعلیم حاصل کرنے کی کسی حد تک پائی جاتی ہیں۔ متوسط ذہانت کے حامل بچے، ان بچوں کی ذہانت کا درجہ 90 سے 100 کے درمیان ہوتا ہے۔ متوسط درجہ کی ذہانت کے باعث اسکول میں تعلیم و تدریس سے بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا ہے اعلیٰ ذہانت کے حامل بچے۔ تو اعلیٰ ذہانت میں ان کی شرح ہے 111 سے 119 تک ہوتی ہے۔ فطین بچے، ان بچوں کی آئی کیو انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اور ابتدائی ہی سے اپنی اعلیٰ تخلیقی صلاحیتوں سے وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور ان کا درجہ ہوتا ہے ذہانت کا 140۔ خصوصی استعداد میں اختلاف، بلا شبہ خصوصی استعداد میں افراد کے درمیان اختلافات موجود ہوتا ہے۔ خصوصی استعداد یا طبی رجحان سے مراد کسی فرد کی صلاحیت یا صلاحیتوں کا وہ مجموعہ جو اس کے کسی کام یا پیشے کی طرف کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ تعلیمی تحصیل میں اختلافات یہ ہے کہ کچھ بچے سست ہوتے ہیں اور وہ ان کے سیکھنے کی رفتار بھی سست ہوتی ہے، وہ سیکھنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ معاشرتی تعلقات، شخصیت کے دیگر پہلوؤں کی طرح معاشرتی رجحان کی تقسیم بھی برابر نہیں ہوتی، کیونکہ کسی فرد میں کوئی خاص جبلت و وافر مقدار جبکہ کسی دوسری فرد میں وہی جبلت اوسط درجے کی یا معمولی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے معاشرتی تعلقات برابر نہیں ہیں بچوں میں۔ جذبات میں اختلافات، جذباتی زندگی کے لحاظ سے بھی لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض جذباتی لحاظ سے صحت مند اور متوازن جبکہ بعض لوگ جذباتی عدم استحکام کا شکار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں رویوں میں اختلافات۔ بچوں کے رویے اور انداز فکر میں اختلافات بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رویے کی بنیاد جذبات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے والدین جھگڑالو اور گرم مزاج ہے تو ان کا بچہ بھی ایسے ہی رویے کا مالک ہوگا۔ کردار بھی شخصیت کا ایک اہم جزو ہے۔ شخصی اوصاف اور کردار میں انفرادی اختلافات کافی نمایاں ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں بہترین انسانی اوصاف موجود ہوتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی جو معاشرے کی تخریب میں نمایاں ہوتے ہیں۔ غیر معمولی بچے، ان بچوں کی وہ اوسط
ان بچوں کو وہ اوسط بچے کہا جاتا ہے جن کی خصوصیات میں کسی بھی قسم کا غیر معمولی پن پایا جاتا ہے۔ ان کا یہ غیر معمولی پن ان کی نشوونما اور بلدگی میں فرق کے باعث ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے خدا داد صلاحیتیں۔ غیر معمولی بچوں میں نیکسٹ ہے خدا داد صلاحیتوں کے مالک۔ کچھ بچے خدا داد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، جیسے ان کی شرح 140 ہوتی ہے، ان کا انتہائی ذہانت ہے، درجہ انتہائی بہت بلند ہوتا ہے۔ پسماندہ بچے، یہ بچے ذہانت کے درجے کے نچلے سرے پر ہوتے ہیں اور ان کا IQ 70 سے کم ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے بچوں میں اپنی نشوونما اور اوسط بچوں سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ہے پوائنٹ، ذہنی جذباتی لحاظ سے غیر معمولی خدا داد صلاحیتوں کے مالک بچوں کو IQ اوسط سے زیادہ ہوتا ہے۔ پسماندہ بچوں کو غبی بھی کہتے ہیں، ان کا IQ اوسط سے کم ہوتا ہے۔ مضطرب بچے، عدم مطابقت کا شکار بچے، یہ وہ بچے ہیں جو بعض وجودگی بنا پر معاشرہ کی عام روش سے مطابقت نہیں رکھتے۔ نیکسٹ ہے جسمانی یا طبی عوارض کی بنا پر غیر معمولی بچے، بصارت سے محروم بچے، سماعت سے محروم بچے، گویائی سے محروم بچے، انفرادی اختلافات اور تعلیمی حکمتیں۔ نیکسٹ ہے جی مؤثر تدریس کے نمونے۔ کورل موڈ آف اسکول لرننگ، کورل کا اسکول میں سیکھنے سے متعلق ماڈل۔ تعلیمی نفسیات کے میدان میں جان کارل کا اسکول میں سیکھنے سے متعلق ایک نمونہ خاصا معروف ہے۔ اس کے تحت تدریس کو وقت، ذرائع اور سرگرمیوں کی تنظیم جیسے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں 5 عناصر درج ذیل ہیں۔ رغبت کا مطلب طلباء کے سیکھنے کی عمومی قابلیت، کہ وہ کتنا اس کی رجحان ہے، اس میں کتنی صلاحیت ہے سیکھنے کی۔ تدریس کو سمجھنے کی صلاحیت، ایک خاص سبق سیکھنے کے لیے طلباء کی آمادگی۔ استقلال، وہ وقت جو طلباء مستعدی سے سیکھنے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ موقع، وقت کی وہ مقدار جس میں سیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تدریس کا معیار، سبق کی اثر پذیری، کہ کتنا ان کو اثر لیتے ہیں۔ مؤثر تدریس کا IQ AIT ماڈل، اس میں ان کا تدریسی معیار ہوتا ہے، تدریس کی مناسب سطح ہوتی ہیں اور محرک ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے وقت، ادراک کی تدریسی حکمتیں اور معلم۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سابقہ معلومات کو اس طرح تحریک دینا کہ تعلیم کے لیے موجود فضا سازگار ہو جائے۔ نیکسٹ ہے سیکھا جانے والا ابتدائی بیان۔ جی نیکسٹ پوائنٹ ہے تشریحات، توضیحات، معلومات کی تنظیم، سوالیہ طریقہ کار کا استعمال، کہ کس طرح سے سوالات و جوابات کر کے ہم بچوں میں یہ ان کا جو لرننگ پروسیس ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ تخیلاتی ماڈلز کا استعمال، تو جو متعلقہ ہمارا پوائنٹ یا ٹاپک ہوتا ہے اس کے متعلقہ کوئی ماڈلز بنا کر ہم بچوں کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلم کی تصور کی وضاحت کریں، نیز یہ بتائیے کہ پختگی اور تعلم کس طرح آپس میں مربوط ہیں۔ تعلم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ہم معنی فارسی لفظ آموزش ہے، اور ان کا انگریزی مترادف لفظ لرننگ ہے۔ اس طرح تعلم یا آموزش کے معنی ہوئے سیکھنا یا سیکھنے کا عمل۔ انسان کی زندگی میں تعلم کا عمل پیدائش سے ہی پہلے شروع ہو جاتا ہے اور آخری سانس تک جاری رہتا ہے، اور انسان زندگی بھر اپنے ماحول سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور تجربات کے نتیجے میں رونما ہونے والی تبدیلیاں لرننگ تعلم کہلاتی ہے۔ مثلاً بچوں کو لکھنا، پڑھنا سیکھنا، سائیکل چلانا سیکھنا وغیرہ۔ دوسرے لفظوں میں ایسی تبدیلی جو کسی تجربے کے نتیجے میں افراد میں پیدا ہو تعلم یا آموزش یا لرننگ کہلاتی ہے۔ تعلم کی تعریف، یہ کردار کی ایسی مستقل تبدیلی کا نام ہے جو نمونہ اور بلدگی سے نہیں بلکہ انسان کے ذاتی تجربوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات کے اکارڈنگ آپ مزید ان کی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی انہوں نے کیا لکھا ہے، ایل ڈی کرو نے کیا لکھا ہے، FL رش اور رابرٹ S ووڈورتھ، کولن بروس اور سکینر اور کرون بیک کے مطابق کردار کی وہ تبدیلی جو سابقہ تجربات کا نتیجہ
ہو تعلم کہلاتی ہے۔ تو یہ آپ کی تعریفات تھیں۔ نیکسٹ ہے تعلم کی نوعیت۔ نوعیت کیا ہے اس کی؟ اس کو 3 طرح میں تقسیم کیا گیا ہے: وقوفی آموزش، کوگنیٹیو، تاثری آموزش، افیکٹو، حرکی آموزش، سائیکوموٹر۔ وقوفی آموزش یا تعلم، اس میں ہے جی بے شمار چیزوں سے واقف ہوتے ہیں اور معاشرے میں بہتر مطابقت حاصل کرتے ہیں۔ وقوفی آموزش میں فرد پورے ماحول کا جائزہ لیتا ہے، پھر اس کی جزیات پر بھی غور و فکر کر کے اس کی سمجھ ہو اور واقفیت حاصل کرتا ہے۔ مطلب کسی چیز کے بارے میں اس کے سامنے جو ماحول میں ہیں ان سے جائزہ لے کر غور و فکر کر کے اور جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ وقوفی آموزش یا تعلم کہلاتا ہے۔ تاثری آموزش، حرکی آموزش پیشہ ورانہ مہارتیں اور عادات سے سیکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے تعلم کی اہمیت۔ تو لرننگ کی بہت اہمیت ہے، آپ اس کی ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پختگی سے مراد کیا ہے؟ پختگی سے مراد بالیدگی یا نشوونما کا وہ خاص مرحلہ جو کسی بھی قسم کی آموزش کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب تک جسم کے کسی عضو میں پختگی نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ اپنے وظائف سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے پختگی سے مراد، پختگی اور تعلم۔ پختگی کی خصوصیات کیا ہے، اس کی خاصیت، اور نیکسٹ ہے یہ ابھی اس کی خاصیت ہی ہے۔ پختگی کے مراحل: جسمانی پختگی، دور طفولیت اور دور بچپن، دور بلوغت، ذہنی پختگی، دور طفولیت، دور بچپن، دور بلوغت، جذباتی پختگی، اس میں بھی اسی طرح سے دور طفولیت، دور بچپن، دور بلوغت اور معاشرتی پختگی، اس میں بھی سیم آپ کے یہی پوائنٹس ہیں۔ آپ اس کے اکارڈنگ ان ہیڈنگس کو پڑھیں گی اور ان کے جو وضاحت سے دیا گیا ہے ان کا آپ ویڈیوز کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم شارٹ ہے اس وجہ سے میں آج صرف آپ کو پوائنٹس ہی پڑھ رہی ہوں۔ نفسیات کا تدریسی حکمت عملی میں کردار کی وضاحت کریں۔ نفسیات استاد کو تدریسی حکمت عملیات مؤثر بنانے میں کس طرح مدد دیتی ہے؟ تدریسی حکمت عملیات اور نفسیات۔ کمرہ جماعت ایک ایسی دنیا کی مانند ہے جہاں کی فضا اس قدر بے یقینی کی ہوتی ہے کہ استاد کو قطعی علم نہیں ہوتا کہ کون سا طالب علم اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کس طرح کر سکے گا۔ تدریسی حکمت عملیاں یہ ہے۔ تدریسی حکمت عملیاں کیا ہے؟ جو بچہ کام نہیں کر رہا اس کے گھر مطلب پتہ کیا جائے، ان سے بات کی جائے، گھر والوں سے پڑتال کی جائے، اعادہ کیا جائے، پیشکش کی جائے، خود آموز مشق اور اس کی مطلب جو بچے خود سے حل کر سکتے ہوں، اصلاح اور بازرسی اور آزادانہ مشق، نشستی کا کام، ہفتہ وار اور ماہانہ اعادہ، اس کا مطلب کہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ تدریسی سرگرمیاں۔ تدریسی سرگرمیوں میں طلباء کے سامنے سبق کے مقاصد بیان کریں، طلباء کے سامنے سبق کا مفہوم بیان کریں، طلباء کے لیے ان پٹ کی فراہمی، طلباء کے لیے خاکہ بندی کی فراہمی، طلباء کی فہم پڑتال، طلباء کے لیے رہنمائی پر مشتمل مشق کا اہتمام، سبق کا اہتمام، آزادانہ مشق کی منصوبہ بندی، تعلیمی نفسیات، مؤثر تدریس بارے کیورل کا نمونہ۔ نیکسٹ ہے رغبت، تدریس کو سمجھنے کی اہلیت، استقلال، موقع، تدریس، معیار، تدریس، مؤثر تدریس کے بارے میں QAIT کا نمونہ، تدریس کا معیار، مناسب تدریسی سطح، محرک، اور نیکسٹ ہے وقت، براہ راست تدریس۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے شراکتی تدریس، اس میں STAD پر مشتمل سرگرمیوں کا باقاعدہ دور مندرجہ ذیل عناصر پر مشتمل ہوتا ہے: پڑھانا، گروہی مطالعہ، آزمائش، گروہی کارکردگی کی پذیرائی، ادراکی تدریسی حکمت عملیاں اور استاد، سابقہ علم اور تحریک پیدا کرنے کے ذریعے تعلم،
اور نیکسٹ ہے پختگی، منتظم، ایڈوانسڈ، آرگنائزرز، مطابقت، مشابہتیں، تشریحات اور توضیحات۔ تو یہ ہے بس لاسٹ تک پوائنٹ۔ نیکسٹ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے چیپٹر نمبر 4، تعلیم کی معاشی اور معاشرتی بنیادیں۔ تعلیم سے ملک کی اقتصادی نشوونما تیز تر ہو جاتی ہے، کیسے؟ کن طریقوں سے تعلیم کے ذریعے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے؟ تعلیم اور ملک کی اقتصادی نشوونما۔ آدم سمتھ 1790 سے 23 تک سے لے کر جان ایم کینز 1883 سے لے کر 1946 تک تمام ماہرین معاشیات تعلیم کو ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک نہایت اہم عامل قرار دیتے آئے ہیں اور اسے انسانی وسائل کو ترقی دینے کے لیے ضروری سرمایہ کاری سمجھتے ہیں۔ ملک کی ترقی میں مادی وسائل کا کردار۔ تو مادی وسائل کس طرح سے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ملک کی ترقی کے لیے۔ تعلیم اور اقتصادی ترقی کا تعلق کیا ہے؟ اور نیکسٹ ہے تعلیم اور عام ملک کی ترقی۔ تعلیم طویل المیعاد سرمایہ کاری ہے۔ بالکل۔ تعلیم کا آمدنی اور کارکردگی پر اثر۔ تعلیم اور انسانی وسائل کا بہترین استعمال۔ تعلیم پر مبنی معیشت کی تشکیل۔ علم میں پسماندگی، ترقی میں پسماندگی۔ اور نیکسٹ آپ کی یہ وہی آپ کی شرح یا پسماندگی اور اس کی علم میں پسماندگی یا ترقی میں پسماندگی کون کون سی وجوہات ہیں، کیا کیا ریزنز پیش آئی ہیں، یہ وہ ساری آپ کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ آپ کا کویسچن ہے سوال نمبر 2، سوسائٹی اور کلچر باہم مربوط ہیں، کس طرح؟ وضاحت کریں۔ معاشرہ اور ثقافت کا ایک دوسرے پر انحصار ہے، کیوں؟ سوسائٹی یا معاشرہ۔ سوسائٹی اور کلچر کے درمیان تعلق کو بیان کرنے سے پہلے آئے ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی یا معاشرہ ہے کیا، جن سے مراد کیا ہے۔ سوسائٹی اور معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ لفظ معاشرے سے بنا ہے جس کے معنی ہے مل جل کر زندگی گزارنا۔ معاشرہ وہ جگہ ہے جہاں ہم مل جل کر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ معاشرہ کا مترادف انگریزی لفظ سوسائٹی، لاطینی لفظ سوسائٹیٹس سے ماخوذ ہے جس کے معنی کامریڈ، دوست یا ساتھی کے ہیں، اور یہ لفظ لوگوں کے درمیان رشتے اور یا دوستانہ تعلقات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ارسطو کے بقول انسان سماجی حیوان ہے، یعنی انسان ایسی زیر روح ہے جو معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ شاہ ولی اللہ کے مطابق انسان کی اپنی زندگی اور جسم و جاں کی حفاظت اور اپنی نسل کی بقا کے لیے معاشرتی زندگی وجود میں آتی ہے۔ نیکسٹ ہے معاشرے کی تعریف۔ معاشرے کی تعریف ہے ہنری گڈنگز کے بقول معاشرہ افراد کا ایسا گروہ ہے جو مشترک مفاد یا دلچسپی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ میکاویر کے مطابق تعلقات کا وہ نظام جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں معاشرہ کہلاتا ہے۔ جان ایف سوبر کے بقول یا مطابق معاشرے سے مراد ایسے گروہ ہے جو کافی عرصے سے اکٹھا رہ رہا ہو تاکہ وہ منظم ہو گیا ہو اور اس کے افراد خود کو وحدت تسلیم کرتے ہوں۔ ینگ اینڈ میک کے مطابق معاشرہ وہ سب سے بڑا معاشرتی یا گروہ یا افراد کا مجموعہ ہے جس میں مشترکہ ثقافتی اقدار موجود ہوں اور جو تمام بنیادی اداروں پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے ابن خلدون کے مطابق معاشرت انسان کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، مطلب یہ بہت ہی ضروری ہے ہمیں ایک معاشرے میں ساتھ مل جل کر رہنا۔ معاشرے کا آغاز اور ارتقاء، اس کا ارتقاء کیسے اور کس طرح سے ہوا، یہ ہے اس کی ڈیٹیل۔ اور نیکسٹ یہ اسی کی آگے ڈیٹیل ہے۔ ثقافت کیا ہے؟ ثقافت انگریزی زبان کا لفظ ہے، کلچر کا اردو ترجمہ ہے۔ ثقافت ایسے رویوں اور کرداروں پر مشتمل ہے جو انسان نے معاشرے میں رہ کر سیکھتا ہے۔ تو یہ ہے ای بی ٹائلز کے بقول ثقافت کی تعریف، رالف لنٹن کے بقول ثقافت کی تعریف، بارنس کے بقول اور ینگ اور میک کے بقول۔ تو ان میں سے ہم کچھ تعریفات پڑھ لیتے ہیں۔ ثقافت ایسے رویوں اور کرداروں کا مجموعہ ہے جو نہ صرف انسان نے سیکھے ہوں بلکہ وہ کسی معاشرے کے لوگوں کی مشترکہ میراث بھی ہو۔ سی ایس کون کے بقول انسان کے رہن سہن کا وہ مجموعہ جو عہد بعہد اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔
تو یہ تھی آپ کی چند تعریفات۔ ثقافت اور معاشرہ، معاشرہ کے ساتھ ثقافت کا تعلق کیا ہے؟ ثقافت عمل مسلسل پر مشتمل اور اس کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ ثقافت مختلف حالات کے تقاضوں کے تحت خود میں ترمیم و اصلاح کرتی رہتی ہے۔ ثقافت اقدار جبلی اور فطری نہیں بلکہ ماحول کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ ثقافت اور معاشرہ کے درمیان تعلق، ثقافت اور معاشرہ لازم اور ملزوم ہیں۔ ثقافت کے بغیر معاشرہ غیر متمدن۔ معاشرے کی اقدار کی نمائندہ ثقافت ہے۔ معاشرتی راہوں کا تعین بذریعہ ثقافت، شخصیت کی تشکیل میں ثقافت کا کردار، معاشرے میں فرد کی تشکیل، معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام۔ تعلیمی تبدیلیاں۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی ملک کے سماجی معاشی حالات کا اس ملک کے تعلیمی نظام پر اثر ہوتا ہے۔ اس بیان کا تجزیہ کریں۔ تعلیمی، معاشرتی، تہذیبی اور سیاسی حالات کا عکس ہوا کرتی ہے، بحث کریں۔ تعلیم کی معاشی، معاشرتی اور تہذیبی ثقافتی بنیادیں۔ تو ان کی بنیادیں مزید آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں ویڈیوز کو پاز کر کے۔ تعلیم کے ذریعے معاشی ترقی، معاشی ترقی میں ملک کی قدرتی وسائل، ملک کے باشندوں کی علمی اور صلاحیت اور قوت کار، مفید سرمایہ کاری۔ تعلیم یافتہ لوگ بآسانی خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ عوامی تعلیم، نصاب میں جدت، تو یہ جدت آتی ہی رہے گی آگے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے۔ اور عملی تعلیم، تعلیمی معاوضہ کا تعین، نسل لسانی زبان کے لحاظ سے اور مذہبی ہم آہنگی۔ تعلیمی مربوط سرمایہ کاری برائے مستقبل، انسانی سرمایہ، انسانی سرمایہ کیا کیا ہے؟ تعلیم اور معاشرہ، تعلیم معاشرتی سرگرمیاں، تعلیم معاشرہ کی اصلاح کا ذریعہ ہے، تعلیم معاشرے کی محتاج ہے، تعلیم افراد کی تربیت کا ذریعہ ہے، تعلیم اور معاشرتی تربیت، تعلیم اور معاشرے کی تنظیم، تعلیم اور معاشرتی ارتقاء، تعلیم اور مقاصد معاشرہ، تعلیم فرد اور معاشرے کا باہمی رشتہ ہے، تعلیم اور فرد کی معاشرتی زندگی، تعلیم اور تہذیبی ثقافت ترقی، معاشرے میں فرد کی تشکیل، معاشرے میں نظم و ضبط کا قیام، تعلیمی تبدیلیاں، مشترکہ خصوصیات، ثقافتی ہم آہنگی، ثقافتی ترقی۔ تعلیم اور سیاست جمہوری معاشرے کے لازمی عنصر ہے۔ سیاسی نظام کی بنیاد تعلیم، سیاسی اور تعلیمی فلسفہ، مشترک مفکرین، سیاسی اور تعلیم میں عدم تعلق، تعلیم اور سیاست کے درمیان تعلق، دلائل، قیادت کی تخلیق، حب الوطنی کا جذبہ، شہری اور صاف کی نشوونما، جمہوری اقدار کا فروغ۔ تو یہ ہیں آپ کے تعلیم اور سیاست کے درمیان تعلق، ان کے دلائل ہیں جن کو آپ ان سے مزید وضاحت کر سکتے ہیں۔ معاشی حالات کا تعلیم پر اثر اور جائزہ لیں۔ معاشی حالات پر اثر آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیوز کو پاس کر کے۔ تعلیمی اخراجات کی کم ترین سطح اور اس کی جو رقم ہے یا چند اہم ممالک کی طرف سے تعلیم پر جو خرچہ کیے جا رہے ہیں۔ ملیشیا 8.1% کر رہا ہے پرسنٹیج کے، پاکستان کے پرسنٹیج چیک کریں تو 2.0%، اٹ مین کہ کم ہے۔ بنگلہ دیش کی بھی تھوڑی زیادہ ہے پاکستان کے، اور پاکستان کی دیکھ سکتے ہیں سب سے لاسٹ پر ہے۔ تو پاکستان کے حالات بھی کچھ اسی لیے ایسے ہیں کیونکہ تعلیم پر جو اخراجات ہے وہ کم ترین سطح پر ہیں۔ تعلیم پر سرکاری اخراجات اور سیاسی ترجیحات 5 سال سے 16 سال تک کے عمر کے بچوں کو اور بچیوں کو مفت تعلیم مہیا کریں۔ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اگر تعلیم مفت ہوگی تو بہت سے اخراجات جو ہیں اگر گورنمنٹ لے لیتی ہے تو ہمیں یا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہت ہی فائدے میں رہیں گی، کیونکہ اس سے ان کے کھانے پینے کے اخراجات پورے ہوں گے۔ اور جیسے کہ مہنگائی جو جیسے ہے اس لحاظ سے تو تعلیم یا پھر بھوک، یہ دو چیزیں ہی ہیں، دونوں آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں۔ تو غریب جو ہے وہ پھر ان کی بھوک جیت جاتی ہے اور تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے۔ تعلیم اور اخراجات بطور سرمایہ کاری، کم وسائل، تعلیم میں پسماندگی ہے۔ بالکل
علم پر مبنی معیشت کی تکمیل۔ معیشت کی تکمیل جو ہے وہ علم پر مبنی ہے، تو علم ہوگا تو ہی معیشت ترقی کرے گی، معیشت بڑھے گی۔ قومی ترقی اور علم پر اخراجات۔ نیکسٹ ہے علم تعلیمی عمل سیاسی تناظر میں وقوع پذیر ہوتا ہے، وضاحت کریں۔ نیکسٹ ہے سیاسی نظام میں تعلیم اور سیاست۔ نیکسٹ ہے تعلیم اور سیاست میں تعلق۔ آپ ویڈیوز کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس طرح ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے اور جو پوائنٹس ہیں وہ اس کے لیے مجھے 2-3 ویڈیوز میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تعلیم اور سیاست کے غلبہ کے مختلف نظریات۔ مکمل ریاستی کنٹرول، ریاستی کنٹرول سے آزاد۔ تعلیم پر کنٹرول اور اعتدال پسند نظریہ۔ تعلیم کے مختلف عہدے۔ ویدک پیریڈ عہد یا برہمن عہد، بدھ عہد، مسلم عہد، برطانوی عہد، جدید عہد۔ تو جدید میں دیکھتے ہیں 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے بعد پاکستان اور ہندو وجود میں آئے تو دونوں ممالک نے مروجہ برطانوی نظام تعلیم کو ہی جاری رکھا۔ پاکستان ابھی تک برطانوی نظام تعلیم کے ذریعے سے ہے، اگرچہ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے نظام تعلیم کو پاکستان کے معیشت کے مطابق بنانے کے لیے کچھ اقدامات اور اصلاحات کیں، لیکن بحیثیت مجموعی سابقہ برطانوی نظام ہی ابھی تک پاکستان میں مروج ہے۔ تعلیم پر سیاست کے اثرات۔ سیاست کا آمرانہ طرز حکومت، سیاست کا جمہوری طرز حکومت، آئینی ذمہ داری، معاشی تسلط، تعلیمی تسلط، تنظیمی تسلط، حکومت اور تعلیم کی مختلف اقسام۔ تو اس میں تعلیم حکومت کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: ملوکیت، جمہوریت، سوشلسٹ۔ جمہوریت صرف نام کی ہے، جمہوری ہو تو اس میں ہر ایک کی ہی رائے ہو، ایون جو شہری ہیں ان کی بھی رائے ہو۔ تو ملوکیت کی حکومت میں تعلیم، جمہوری حکومت میں تعلیم، سوشلسٹ حکومت میں تعلیم۔ ایک سوشلسٹ ریاست میں معاشرے کی فلاح پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس لیے سائنسی بنیادوں پر زراعت، ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم کو قومی ملکیت میں لینے کا عمل، اور یہ آپ کا ہے لاسٹ اسی پیراگراف کی یہ تشریح ہے۔ نیکسٹ تعلیم کو قومی ملکیت میں لینے کا عمل۔ تو یہاں تک تھا آپ کا چیپٹر نمبر 4۔ نیکسٹ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے چیپٹر نمبر 5۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ فی امان اللہ۔